اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام روبرو میں آپ کو میزبان سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ اس بار ہمارے ساتھ جو شخصیت بروقت کے اسٹوڈیو میں موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ڈاکٹر شکیل روشن صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو میں ڈاکٹر شکیل روشن صاحب اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، اور باقاعدہ پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید بروقت کے اسٹوڈیو میں۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے بروقت کے لیے ٹائم نکالا اور بروقت نکالا۔ تو آپ نے بلوچستان میں جس اسکول سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا اس حوالے سے پہلے آپ اپنی زبان سے بتائیں گے تو ہمارے ناظرین کو۔ سب سے پہلے تو نوید حیدر ہاشمی صاحب آپ کے بروقت ٹی وی چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے یہاں دعوت دی۔ دوسرا، جس ریفرنس سے میں یہاں بیٹھا ہوں وہ یقیناً ایز ایجوکیشنسٹ، اور الحمدللہ اب مجھے 26-27 سال ہو گئے ہیں، اور جیسا آپ نے کہا کہ آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں، تو پورا ایک الحمد ایجوکیشن سسٹم جو ہم نے 1995 میں اس کی بنیاد رکھی۔ حالانکہ میں خود ایجوکیشنسٹ نہیں تھا اور میری فیلڈ بھی کچھ اور تھی، تو بس اللہ نے جب کام لینا ہوتا ہے تو وہ ان فیلڈز کو میں چھوڑ کے اب ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ ایک ہوتا ہے بائی چانس لوگ آ جاتے ہیں ایجوکیشن میں، تو میں بائی چانس نہیں، بائی چوائس آیا۔ کیا کہنا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی، اور جو میری خواہش تھی، جو خواب تھا، الحمدللہ دیکھیں گے ایک یونیورسٹی باقاعدہ بلوچستان کی پہلی واحد چارٹرڈ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی، ایک اسلامک چارٹرڈ یونیورسٹی، اللہ نے مدد کی، وہ ہم نے بنائی، اور وہ پراپر طریقے سے اب کام بھی کر رہی ہے اور بہترین، اور اس کے انڈر باقی ادارے بھی ہیں، ماشاءاللہ ایک پوری چین ہے اب تو بس یہ سفر اتنا جو میں نے کیا اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ دیا، اتنی ایفرٹس میری تو نہیں ہے، لیکن بس اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اور دوسری بات یہ سب سے جو مطمئن ہوں یا اطمینان کی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ نے ایک بامقصد کام کروایا۔ یہ بڑی اچھی بات کہ جو بھی ہے اس کے لیے مطلب ایک بامقصد کام ہے، اور وہ معاشرے کی فلاح ہے، نوجوانوں کی تربیت ہے، اور کئی نوجوان اب تو دیکھیں 27 سال ہو گئے ہیں، کئی ایسے ہیں جو اس وقت اسکول اور کالج میں تھے، آج ماشاءاللہ وہ بھی ایک اپنی پریکٹیکل لائف میں ہیں، ان کے بچے بھی اب ایسا ہے کہیں کہ تو بچے بھی ہمارے پاس دوبارہ جی دوسری تیسری نسل بھی جی تو الحمدللہ بس یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ باقی وقت کا پتہ ہی نہیں لگا، اتنا ہے اب تو میں بہت کچھ کرنے کو ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آگے بھی موقع زندگی دی تو انشاءاللہ کریں گے، اور یقیناً یہ خواب ہے، خواب تو آپ کو پتہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پیش نظر آپ کے جو سوال جس سے آپ تھوڑا سا اوائڈ کر رہے تھے کہ جس میں آپ نے یعنی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے اس کے بعد پھر یوتھ، وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے، تو یہ ایک سیاسی نوجوان، ایک سیاسی فکر والا بندہ، وہ ایک دم کیا ہو گیا، کیا نظر آیا، کچھ خواب میں آیا، کچھ کسی نے رستہ دکھایا، وہ اس طرف کیسے ہے، پیش نظر کیا تھا؟ تو اس کی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو بزم ادب، یا پھر اس کے بعد جو کالج میں بھی میں ان کا بھی ممبر نہیں بلکہ اس کو میں لیڈ کیا، لیڈنگ پہ رہا، تو ہمیشہ سے ایک اندر انسان کے ایک ہوتا ہے کچھ کرنے کی صلاحیت۔ پھر میں جب یونیورسٹی گیا، بلوچستان یونیورسٹی، وہاں بھی ایکٹیو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں نے کی۔ ہمیشہ سے میں چاہتا تھا کچھ ایکسپلور کروں، اور ایک اللہ کی طرف سے تھا کہ کچھ نوجوانوں کے لیے، کچھ اپنے لیے، کچھ ساتھیوں کے لیے، کچھ جو چل رہا ہے اس میں کچھ نیا ہونا چاہیے، اور یہ ایک اپروچ جو ہے ہمیشہ سے مجھ میں ہوئی۔ اسی سلسلے میں جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں، کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل تو یوتھ کو بڑے پلیٹ فارم ملے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا ملا ہوا ہے، اس دور میں تو تھا ہی کچھ نہیں، ہمیں بھاگ دوڑ بہت کرنی پڑتی تھی، اور بہت زیادہ بھاگ دوڑ کے بعد پھر تھوڑا سا اس کا جو ہے نا آؤٹ پٹ آتا تھا یا نظر آتا تھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ کیا، اور پھر میں اس وقت یوتھ کا ممبر رہا، پاکستان مسلم لیگ، اس وقت ایک ہی پاکستان مسلم لیگ، اب تو بہت ساری ہیں، تو اس کا پھر میں اپنا کوئٹہ ڈویژن کا رہا، پھر بلوچستان، پھر میں مرکزی صدر رہا کچھ 6 سال، بلکہ پاکستان کا اور اوورسیز کا بھی، پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ کا جو ہے رہا۔ پھر جو ہے اسی طرح پھر تقریباً 2012 میں جب یہ پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ پالیسیز اور وہ بن رہی تھی، تو یوتھ میں میرا اچھا خاصا ایکسپیرینس تھا، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں یوتھ موبلائزر ہوں، آج بھی میں یہ کہتا ہوں،
الحمدللہ میں اکثر میرے ساتھ نوجوان یا جو کیونکہ میرا شعبہ بھی ایسا ہے تعلیم کا، تو اس حوالے سے پھر اس کی جو پالیسیز بن رہی تھی میں اس کا بھی ممبر رہا. اس کے 4 لوگ تھے، ایک میں تھا، 3 اور تھے. وہ اس میں ہے ریٹن ہے باقاعدہ. جی جی. تو پھر بس کچھ عرصہ میں چلا تو مجھے لگا کہ نہیں، جو میں چاہتا ہوں وہ یا تو یہ کہ میں کسی کے پیچھے لگ جاؤں اور بیٹھ جاؤں، اور میرا خیال ہے اس وقت مجھے سمجھ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہی ہے سب کچھ، اور ایجوکیشن کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. پھر باقاعدہ آپ کو پتہ ہے میری فیلڈ بھی ایجوکیشن نہیں تھی، اور اس وقت پھر جاب وغیرہ میری لگی وہ بھی ایجوکیشن کی نہیں تھی. اور بس اس کے بعد وہ چھوڑ کر میں جاب ٹھیک ٹھاک تھا، سب کچھ تھا اس میں. کیا آپ کو یہ بھی بتائیں ذرا، بتا دیں کیونکہ یہ بڑی آپ کو پتہ ہے سارا، مجھے پتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ذرا ناظرین. لوگ باقاعدہ جب میں اسکول میں گیا تو باقاعدہ بتاتے تھے یہ ہے وہ تھانے داری چھوڑ کر آیا. تو مجھے بڑا بیوقوف یار دیکھو لوگ ٹیچر چھوڑ کے تھانے دار لگتے ہیں، وہ ہے جو تھانے داری چھوڑ کے جو ہے نا وہ کیا ہنگو گیا ٹریننگ پھر یہاں آیا، تو یہ وہ ہے جو تھانے داری چھوڑ کے. لیکن میرے اندر اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک لگا ڈاکٹر صاحب کہ یہ شکیر روشن جو ہے، یہ شکیر روشن یہ وردی والا نہیں ہے، یہ اور قسم کا شکیر روشن ہے جو کہ جس کی منزل کوئی اور ہے. کچھ سال میں نے کام کیا، یہاں آیا میں زیادہ کینٹ پولیس اسٹیشن میں رہا. پھر وہ اس وقت ایک ہوتا تھا ایف اے آرز کارڈ ہوتا تھا، اس میں کچھ 4-6 مہینے رہا، لیکن میں مطمئن نہیں تھا. اس کے بعد جب میں ٹیچنگ میں آیا، آپ یقین کریں گو کہ لوگ کہتے تھے کہ یار دیکھو تھانے داری چھوڑ دو، لیکن میں مطمئن ہو گیا، مجھے اطمینان مل گیا. واہ واہ واہ. جیسے میں اسی پانی کی مچھلی ہوں. اور میں بڑا بہترین محسوس کرتا تھا جب پڑھاتا تھا. فزکس میرا فزکس آپ کا سبجیکٹ تھا جی. تو اور مجھے آج بھی یاد ہے اسٹوڈنٹس جو ہے کہتے تھے کہ جی اور ہم لوگوں کو کچھ آئے نہ آئے فزکس ہمیں آتا ہے. بس اللہ نے عزت دی. پھر کچھ ایسی ترتیب ہوئی، اللہ نے جب ہاتھ پکڑا تو پھر میں نے اپنا ساتھ یہ، کیونکہ اس میں بھی یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ نہیں، میرے ذہن میں ہر وقت تھا کہ کہیں کچھ تحریکی، کیونکہ میں جیسے تحریک میں اس میں تو وہ ایجوکیشن میں بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہ رہے ہوں گے، انقلابی کوئی، اور وہ آج تک میرے اندر وہ چیز موجود ہے. تو میرے آج بھی جو ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں یہ جو سوچتا ہے یہ کرتا ہے، جو ہے نا یہ سوچتا ہے اور یہ تھکتا نہیں ہے. اللہ کی شکر ہے، اللہ کی مدد انہوں نے ٹھان لی ہے. پہلا پروجیکٹ کون سا تھا آپ کا؟ بی آئی ٹی پہلا پروجیکٹ تھا، وہ میں نے یہاں سٹارٹ لیا. وہ کمپیوٹر، کیونکہ میرے کمپیوٹر سے متعلق تھا، فزکس سے متعلق تھا، تو میں نے کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، بلکہ اس وقت تھا وہ تھا سپر ٹیک کالج آف کمپیوٹر، وہ میں نے سٹارٹ لیا. جو بہت جلد پھر بی آئی ٹی میں نے اس کو تھوڑا کینوس براڈ کیا، میں نے کہا بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہونا چاہیے. یہ وہ دور ہے جب 95 میں جب یہاں جو ہے نا ایک پیٹرومین اس وقت تھا یا نیا آیا تھا، اس کے علاوہ کسی کو کوئٹہ میں یہ ڈپلومہ ان کمپیوٹر سائنس کا نہیں پتا تھا. تو وہ لانچ کرنے سٹارٹ کرنے والوں میں ہوں. ڈاکٹر صاحب اگر میں یہ کہوں، سوری ٹو کٹ یو، کہ ماڈرن سائنس اور جو ایک اسلامک ٹچ اکٹھا، اس کو انٹروڈیوس کروانے والا ڈاکٹر شکیر روشن ہے بلوچستان میں، تو کیا یہ درست ہے؟ اچھا، اصل اس میں میرا کوئی ایسا کمال نہیں ہے. میں بیسیکلی میں ٹیکنیکل اور کمپیوٹر اور اس سے متعلق میں چاہتا تھا کام کروں. پتہ نہیں کہاں سے ایک دم ایک اللہ نے ذہن تبدیل کیا، اور اس میں ایک مطلب اسلام، اب اکثر لوگ مجھے سمجھتے ہیں شاید میں پی ایچ ڈی جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز میں ہوں، حالانکہ میرا فزکس اور اس میں ہے. تو میں جب لوگوں کو بتاتا ہوں تو کہتے ہیں اچھا جی ہم تو سمجھتے تھے شاید آپ اس میں ہیں. تو وہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ذہن بنا، پھر اس پہ میں نے اپنا اسٹڈیز شروع کی. اور اب تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، خیر مطالعہ تو ختم نہیں ہوتا، یہ تو ایک پورا سمندر ہے. اور اس کے بعد پھر ساتھ میں نے سوچا کہ نہیں یار یہ ماڈرن سائنسز جو ہے بیسیکلی یہ جو ہے قرآن اور جو سیرت ہے، یہی وہ ہے جو تا قیامت جو ہے علم کا اور ترقی کا اور روشنی کا منبع ہے. باقی یہ ڈائریکشنز جو ہیں یہ سب وقتی طور پر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہیں، مختلف وقتوں میں مختلف چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو وہ بس اللہ نے کیا سمجھ آئی، اور پھر میں نے اپنا ایک ادارہ اس کے مطابق شروع کیا. اور اس کے بعد اپنا جو ہے کالج سسٹم، پھر اسکول سسٹم، پھر جو ہے یہ یونیورسٹی اللہ نے کیا چارٹرڈ لے لی. اور دیکھیں یونیورسٹی پیور، اگر آپ ہمارا جو ایکٹ ہے جو اس کا نام سے آپ دیکھیں الحمد اسلامک یونیورسٹی، جی تعلیم اور تربیت، ایک تو تعلیم حاصل کی جاتی ہے، آپ نے علم حاصل کر لیا، لیکن تربیت اگر نہ ہو تو وہ علم کسی کام کا نہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ تربیت کے بغیر تعلیم ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ ایک گلاب کا پھول ہے، ایک جنگلی پھول ہوتا ہے اور ایک دوسرا دیسی پھول ہوتا ہے. ایک خوشبودار ہوتا ہے اور ایک بغیر خوشبو کے ہوتا ہے.
دیکھنے میں دونوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن آپ کو دونوں اٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ بغیر خوشبو والے پھول کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی روح میں وہ تر و تازگی نہیں آتی، نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، بس آپ دیکھ کے ہاں جی بہت پیارا رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں اس وقت اصل میں جلد بازی میں جو جلد بنتے ہیں نا، جلدی تیار ہوتی ہے جو پروڈکٹ، جو بریڈ جیسے جی 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 جی. تو وہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ بغیر خوشبو کے پھول ہو سکتے ہیں. اس وقت کیونکہ مارکیٹ کی ایک ڈیمانڈ ہے، جلد ڈیمانڈ ہے. مارکیٹ میں لانا چیز، یہ ہر چیز کا ایک بزنس اس میں چل رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ چیز کے اندر جو رس یا خوشبو ہوتی ہے، یہ تو سورج اور چاند کا ترکیب ہے نا. وہ ہم کہتے ہیں کہ استاد کی تربیت بھی ایسے ہی ہے جیسے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، بچے کے اوپر نظر ہوتی ہے، باپ کی نظر بچے کے لیے سورج کی تپش ہے. ڈاکٹر صاحب، تعلیمی اداروں کا جو آپ کہہ لیں کہ کریکٹر بلڈنگ اسٹوڈنٹ کی، وہی بات وہیں پہ آ گئی کہ تربیت کے حساب سے، تو کیا ہمارے تعلیمی ادارے وہ رول ادا کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے، یا صرف فیکٹریاں ہیں کہ بس وہ چیزیں آ رہی ہیں بڑھ رہی ہیں؟ کیا کوئی اس طرح کا جو ڈائریکشن دے نوجوانوں کو، صحیح سمت دکھائے؟ کیونکہ رہبری اور اس طرح جی میں آپ کی بات جی سمجھ گیا، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی. یقیناً ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو تعلیم کا جو پیشے سے منسلک ہیں، یا یہ کہیں کہ جو تعلیم کا کاروبار کر رہے ہیں، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اس تربیت کے حوالے سے. لیکن ایسی بات، مجھے یاد ہے میٹرک کے پریکٹیکل میں استاد ہمیں الگ سے بلاتے تھے. آج ایسا نہیں ہے، آج ایسا نہیں کیا جاتا، نہ ایسے معذرت کے ساتھ نہ ایسے ادارے رہے نہ استاد. آج اور لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا کون سا ایجوکیشن سسٹم ہے جو ہمیں ریڈ کارپیٹ ویلکم کر رہا ہے، کون سا ہمیں بہت زیادہ جی رسپیکٹ دے رہا ہے، کون سا ایسا ادارہ ہے جو ہماری ہر جو ہے نا بات پہ جو ہے نا جی حضوری کرتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس اکثر والدین ایسے آتے ہیں، تو میں الحمدللہ، کیونکہ میں یا ہمارے کچھ ساتھی ہیں شروع سے ہی ہیں وہ ایجوکیشن سے متعلق ہیں، ہم ایجوکیشن سمجھتے ہیں. آپ جیسے صحافت سے آپ کو زیادہ پتہ ہے، دوسرا ماشاءاللہ آپ شاعر ہیں. اب ان کو میں کہتا ہوں دیکھیں جی ٹھیک ہے، آپ کی کوالیفیکیشن ہوگی، سب کچھ ہوگا، اپنے فیلڈ کے ماسٹر ہوں گے، لیکن آپ ایجوکیشنسٹ تو نہیں ہیں نا. اب ہر والدین کے کہنے پہ ہم اس ادارے کو، اس ترتیب کو چلائیں گے تو بڑا ملغوبہ سا بن جائے گا، کھچڑی بن جائے. تو ڈاکٹر صاحب، بلوچستان میں آپ پلے بڑے، آپ کا گھر، سارا فیملی معاملہ سارے ادھر ہی رہے، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان ہر شعبے میں نظر انداز کیا گیا شعبہ ہے، صوبہ ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں. اس دھرتی سے بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں نا جی، بڑے بڑے لوگ، مجھے یہاں تک بھی یہ پتہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ UNO میں اور پتہ نہیں کس کس ادارے میں یہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اچھی بات ہے، آپ نے وہ کیا، لیکن وہ کرنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان نہیں چھوڑا آپ نے. بلوچستان میں آپ نے اپنی جڑیں مضبوط کی اور کر رہے ہیں. یہ بلوچستانیت اور پاکستانیت کے حوالے سے ذرا تھوڑا بتائیں گے، یہ کہاں سے آیا؟ تو یقیناً مجھے بھی اپرچونٹیز ملی، ایسا نہیں. جس وقت ہم کمپیوٹر سائنس اور جس فیلڈ میں تھے، میرے ساتھ کے ساتھی اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی الحمدللہ میں ٹھیک، بہت اچھا ہوں، بہترین ہوں. اور یقیناً میں تو انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ کریں گے. اب ماشاءاللہ ہیں بہت سارے ذہن میں کام ہے، کریں گے انشاءاللہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے الحمد فاؤنڈیشن اسکول بنایا، وہ آپ نے بتایا. جی جی اسکول ہے چیریٹی کا. ہاں، تو میرا ٹارگٹ ہے کہ میں کوئٹہ کے اندر، اس میں بلوچستان کے اندر 300، کوئٹہ میں 100 اسکول بناؤں گا. واہ 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 واہ. یہ انشاءاللہ جس میں ہم نے جتنے بھی جو وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو آرفن ہیں یا وہ ہیں جو پے نہیں کر سکتے، جی جی جی، ان کو ہم تعلیم بھی دے رہے ہیں، یونیفارم بھی دے رہے ہیں، ان کو ہم کتابیں بھی دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ پورے بلوچستان میں، ٹھیک ہے ہر کوئی کام کرا ہوگا، لیکن میں الحمد کے پلیٹ فارم سے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس کو میں، کہ شاید بلوچستان میں سب سے بڑا پرچم جو ہے وہ فلیگ مارچ، وہ الحمد نے اس کو لیڈ کیا تھا. جی اس میں بات آپ کی جو ہے نا، میں سمجھ گیا کاٹ رہا ہوں. اس میں ایسا ہے کہ جب انسان کو نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خوف خدا ہونا چاہیے، باقی دنیا سے کیا ڈرنا. جی 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 جی. یہ وہ دور تھا جب آپ کو یاد ہے کہ یہ فلیگ جو جھنڈا، بلکہ جھنڈی بیچنے والوں پہ بھی کریکر پھینکے جاتے تھے. بالکل ایسا ہی تھا، بالکل ایسا ہی تھا. اس وقت پتہ نہیں یہ بھی کیسے دل میں آیا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس وقت بھی مدد کی. 365 میٹر لمبا فلیگ ہم نے لیا،
اور جنجوگا صاحب کا تو سیکنڈ فیز تھا، جی 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 جب اپنا ہی ریکارڈ توڑا، وہ تھا اس سے پہلے جب جی تو وہ ہم نے کیا اور ہم لے کر روڈ پر نکلے. اور یہ 14 اگست کے حوالے سے آپ یقین کریں، میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ لوگ کہتے تھے نا پرچم کو لوگ جہاں دیکھتے ہیں مارتے ہیں، ان کو جلاتے ہیں. ہم روڈ پہ جاتے تھے، لوگوں نے آ کے اس پرچم کو چوما. میں یہ دیکھتا تو اس وقت کہ دیکھیں کہ وہ بلوچستان کے لوگ تھے، یہ سارے اسٹوڈنٹ تھے، بلکہ یہ عام جو یہ ہم جیسے جناح روڈ سے گزرے، اور اس وقت اویس غنی گورنر تھے جی جی، تو ان تک ہم گئے، پھر انہوں نے ریسیو کیا، انہوں نے بڑا اس میں لیا. تو روڈ سے جب گزرتے تو لوگ جاتے ہوئے نہیں جیسے جاتے ہوئے کوئی عقیدت سے آیا آنکھوں کو لایا چلا گیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کس طرح ہوگا. میں نے جاتے ہوئے لوگوں کو، آپ یقین کریں، میں نے 3-4 تو ایسے دیکھا سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی، ہم اس طرف سے جا رہے، دوڑ کر آئے، جھنڈے کو تھوڑا پکڑا، چوما گئے. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار میں سمجھتا تھا کہ شاید میں پتہ نہیں اکیلا ہی نکلا ہوں، یہ تو بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک چند لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، بیہیو کرتے ہیں. ادروائز جو یہاں کی میں نے محبت دیکھی، جو پھر ایک ہمارے جو اسلام آباد کیمپس ہے وہاں بھی ایک مارچ ہوا، ایک نارمل سا مارچ جیسے ایک ہوتا ہے فلیگ اپنائن پارک میں. لیکن یہاں جو جوش، جو جذبہ، جو عقیدت میں نے دیکھی. پھر اس کے بعد دوسرا فلیگ مارچ آپ کے سامنے جنرل صاحب تھے، انہوں نے حالانکہ اس وقت بھی جنرل ناصر خان جنجوعہ تھے، وہ بھی ہم نے کیا. وہ بھی اس وقت کے جو ہے نا کور کمانڈر اور گورنر قبول کیا. تو یہ الحمدللہ میں اپنی زندگی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک حق تھا کہ جس وقت فلیگ نہیں اٹھا سکتا تھا اس وقت سب سے بڑا یہ بازگشت انڈیا تک گئی تھی. کیونکہ مجھے پتا، خود انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ کہتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، وہاں ایک جھنڈی بھی کوئی نہیں رکھ سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی کیسی کامیابی ہے، ان کے باقاعدہ وہ چلا تھا ہندوستان میں تو اتنا بڑا فلیگ مارچ، ہسٹری مارچ ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہم تو اتنا بڑا سب کچھ لگا کے پاکستان کے خلاف کیا، ایک فلیگ مارچ نے ان کا سارا پول کھول دیا. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہم نے اپنا حق ادا کیا. گپ شپ آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ کا وہ انشاءاللہ کریں گے. تو کوئی آخر میں پیغام کوئی دینا چاہیں ہماری نئی نسل کو کہ جو آج بے راہ روی ہے، اور نئی نسل جو، اور اسپیشلی گلوبلائزیشن کے اس دور میں نوجوان نسل کی جو توجہ ہے وہ بٹ گئی ہے. وہ ذہنی طور پہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ اچیو کرنا چاہ رہی ہے وہ اچیو نہیں کر پاتے، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کی شکل میں پھر وہ اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، نشے کی طرف جا رہے ہیں، کسی اور طرف نکل گئے. تو یہ نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دیں آپ، جو اسپیشلی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے جو نوجوان طلباء طالبات ہیں. نوجوانوں کو جو جاتا ہوں میں رستوں پہ دیکھتا ہوں، جی 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 تو ایک نشے کی آپ بات کریں، یہ تو ایک چیز ہے جی، اب اس سے بھی بڑھ گیا معاملہ. جی جی، ٹیکنالوجی یقیناً ہونی چاہیے، بہتر ہے، اس کا استعمال بھی ہونا چاہیے، لیکن اس نے دنیا کو ڈسٹرب کیا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اس کی وجہ سے کافی اخلاقی قدریں بھی کھو چکے ہیں. جی جی جی، اور تہذیبی اور معاشرتی انحطاط جو ہے یہ بہت زیادہ. جی 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 جی، تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ وہی بات ہے کہ ہمارے تمام اداروں کو بھی، ہمیں بھی، والدین کو بھی، اس وقت نوجوان جو ہیں ان پہ سب سے زیادہ، یہ جو نوجوان ہے نا موجودہ، یہ مجھے اس پہ بڑا ترس آتا ہے. یہ بڑا بیچارہ پتہ نہیں کس دور میں اس نے آنکھ کھولی ہے، ایک دم ہر چیز کی اس پہ یلغار ہو گئی ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے اس سے لڑنا ہے. نہ سوسائٹی کو اتنا پتہ ہے، نہ والدین کو پتہ ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ اپنا درس و تدریس، جیسے ماشاءاللہ آپ بھی لکھتے پڑھتے ہیں، شاعر ہیں، یہ چیز ہمارے نوجوانوں میں نا جو مطالعہ ہے یہ بالکل ختم ہو گیا ہے. میں اپنے اداروں میں مطالعے کا بڑا ایک ترتیب ہم نے شروع کیا. ہم نے فری لائبریری بچیوں کی اسٹارٹ کی جو ہر وقت اوپن رہتی ہے. 1 مین 1 بک کا کانسیپٹ دیا، ہم خود دیتے ہیں کتابیں. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اب نوجوان دیکھیں، ہم اقبال پڑھتے ہیں، اقبال سنتے تھے، اب کے بچے نے کہا اقبال پڑھنا ہے، کہاں سننا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ مطلب جو معاشرے کی روح ہوتے ہیں. جی جی جی، جسم تو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہمارے جو معاشرے کی روح ہے اس کو وائرس لگا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شکیل روشن صاحب. کیا خوبصورت گفتگو آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پیغام بھی پہنچایا. نوجوانوں کے لیے بہت ہی اچھا اور بہت ہی یعنی کہہ لیں کہ دانش اور فکر سے مربوط جو میسج ہے وہ بھی دیا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو دعوت دیں گے. تو انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا.
سید نوید اظہر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.